بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حکم ایسے دیے ہیں کہ اگر ان حکموں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو ان کے متبادل پر عمل کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو وضو کرنے کا، لیکن اگر وضو کرنا ممکن نہ ہو کہ پانی موجود نہیں ہے یا انسان بیمار ہے، مرض کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، تو وضو کے متبادل تیمم پر عمل کیا جائے گا جو کہ پاک مٹی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے عاقل، بالغ، تندرست، مقیم آدمی پر فرض فرمائے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کسی بھی مرض کی وجہ سے یا دائمی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر روزے کا متبادل فدیہ ہے جو کہ ادا کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک معاشرتی بہت بڑی غلطی کی نشاندہی کریں گے فدیہ کے متعلق کہ جو معاشرے میں غلطی پائی جا رہی ہے۔ علماء کرام مساجد میں ممبروں پر اور میں اور آپ اپنی اس ویڈیو کے ذریعے دوسروں تک اس غلطی کو پہنچا سکتے ہیں کہ لوگ اس غلطی سے بچ جائیں۔ فدیہ کے بارے میں 4 باتیں بنیادی طور پر میں عرض کروں گا، چونکہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کے متبادل یعنی روزوں کے متبادل کو جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ فدیہ کس کی طرف سے دیا جائے گا۔ نمبر 2 کہ فدیہ کس کو دیا جائے گا۔ نمبر 3 کہ فدیے کی مقدار کیا ہوگی، اور نمبر 4 کہ فدیہ کس وقت دیا جائے گا۔ میں ترتیب سے ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ فدیہ کس کی طرف سے دیا جائے گا۔ جو آدمی دائمی مرض میں مبتلا ہو یا ایسے بڑھاپے میں مبتلا ہو کہ جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہو اور آئندہ زندگی میں اس صاحب کو گرمی، سردی، متفرق یا اکٹھے روزے رکھنے کی کبھی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہو سکتی، تو ایسے دائمی مریض کو یا ایسے شیخ فانی کو جو شرن جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا بڑھاپا جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہو، تو اس کی طرف سے فدیہ دینا جائز ہے۔ یہ افراد اپنا فدیہ ادا کریں گے۔ وقتی سفر کی وجہ سے یا وقتی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو ان کو رمضان کے بعد روزوں کی قضا کرنا لازم ہے، ان کو فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ فدیہ کس کو دیا جائے گا، تو جو آدمی معاشرے میں زکوٰۃ کے اہل ہوں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، انہی افراد کو فدیہ بھی دیا جائے گا۔ تیسری چیز کہ فدیے کا مقدار اور فدیے کی مقدار کیا ہے۔ فدیے کی مقدار کو اگر میں قیمت کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں تو قیمتیں شہروں کے اعتبار سے اور مختلف ممالک کے اعتبار سے یقیناً مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں ایک اصول کے طور پر آپ حضرات کے سامنے فدیے کی مقدار عرض کر دیتا ہوں۔ اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے ممالک میں ان چیزوں کی قیمت کو معلوم کر کے میں اور آپ اپنا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ فدیہ کی مقدار کے بارے میں اہل علم کی 2 رائے ہیں، میں دونوں رائے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم کی قیمت ایک آدمی کے روزے کا فدیہ ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم ایک روزے کا فدیہ ہوگی۔ یہ گندم کے اعتبار سے ہے۔ جو، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے 3.5 کلو ایک قول کے مطابق اور 4.5 کلو دوسرے قول کے مطابق اپنے اپنے شہر یا اپنے اپنے ملک میں قیمتوں کو معلوم کر لیا جائے تو ایک فطرانہ ایک فدیے کی قیمت جتنی گندم کی 2.25 کلو کی یا 2.25 کلو کی، کھجور، جو اور کشمش 3.5 کلو یا 4.5 کلو کی جتنی قیمت بن جائے تو یہ ایک روزے کا فدیہ بن جائے گا۔ سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات جو معاشرے کے اندر بہت بڑی غلطی کے طور پر ہو رہی ہے وہ یہ کہ فدیہ کس وقت ادا کیا جائے گا، تو اس بات کو نوٹ فرما لیں۔
उलमा मिंबरों पर, मैं और आप अपनी मजलिसों में और इस वीडियो के जरिए हम दूसरों को इस गलती से आगाह कर सकते हैं। बाज लोग फिदिया रमजानुल मुबारक से पहले अदा कर देते हैं, जो कि फिदिया अदा नहीं होता, इसलिए कि रमजान का मुतबादिल, रोज़ों का मुतबादिल फिदिया है। जब रोज़े हम पर फ़र्ज अभी नहीं हुए तो उसका मुतबादिल भी हमें करने का हुक्म नहीं है। इसलिए रमज़ान शुरू होने के बाद पहले दिन में या दूसरे दिन में आइंदा सारे महीने का फिदिया अदा किया जा सकता है। खुद भी इस गलती से बचें, दूसरों को भी इस गलती से बचाएं कि रमज़ान के रोज़ों से पहले फिदिया अदा करने से फिदिया अदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस गलती से खुद बचने की, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।